بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البیع الفاسد۔ آج اب ہم کتاب ہدایت سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ بیع فاسد کے باب سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْإِفْزَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا مُحَرَّمًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ كَالْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ كَالْحُرِّ۔ تو کہتے ہیں کہ جب کسی نے مبیع اور ثمن احد الافزین، افزین میں سے کسی ایک، او کلاہما یا دونوں کے دونوں، یعنی مبیع اور ثمن، جب یہ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک محرمن حرام ہوں۔ جب بات کرتے ہیں حرام کی، یا تو صاف ظاہر ہے نص قرآنی سے ہوگا، سنت سے ہوگا، یا پھر آگے اجماع سے ہوگا، حرام تھی، فالبیع فاسد، تو کہتے ہیں کہ وہ بیع کیا کہلائے گی؟ وہ فاسد کہلائے گی۔ کالبیع بالمیتۃ والدم والخمر والخنزیر، جس طرح کہ مردار کی بیع، خون کی بیع، خمر کی بیع، والخنزیر اور خنزیر کی بیع۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تو باطل ہونی چاہیے تھی، چونکہ محل بیع میں مسئلہ ہے۔ اصل میں چیز تھا کہ بھی محل بیع میں مسئلے یا خلل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ محل بیع سرے سے مال ہی نہ ہو، محل بیع سرے سے مال ہی نہ ہو۔ اب کہتے ہیں کہ جہاں تک مردار ہے یا دم ہے یا خنزیر ہے، یہ مال متقوم نہیں ہے، مال ہے، مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں، لیکن غیر مسلم کے لیے مال متقوم ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ مال تو ہے محل بیع، تو مسلمان کے لیے چونکہ اس میں تقوم نہیں، تو اسی وجہ سے کہ یہ بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ وقضا، اور اسی طرح اذا کان غیر مملوک، اور جب محل بیع یا عہد افزین جو کیا ہو؟ مملوک ہو، تو غیر مملوک، غیر مملوک ہو، اس کی ملکیت نہ ہو اس کے پاس، جس طرح آزاد آدمی کو بیچ دینا، ایک آدمی آزاد آدمی کو بیچ دے تو بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر بھی بیع جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ قال العبد الضعیف هذه فصول جمعها، یہاں صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ جو امام صاحب قدوری ہیں، یہاں بہت سارے مسئلوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، حالانکہ یہ الگ الگ مسائل ہیں۔ وفیہا تفصیل، اور اس کے اندر یہ بہت زیادہ تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں۔ نبینہ انشاءاللہ تعالی، تو ہم اس کو آگے اس کی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ فنقول، تو صاحب بدایہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ البیع بالمیتۃ والدم باطل، ہم کہتے ہیں کہ بیع جو ہے وہ میتہ ہو یا دم ہو، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ اب یہاں پر بات وہی آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے مال ہی نہیں، چونکہ جو میتہ ہے اور دم ہے یہ کفار کے لیے بھی مال نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی پہلے سے چیز مری پڑی ہو تو اہل کفر بھی اس کو نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میتہ ہو یا دم، یہ دونوں چیزیں مال نہ کفار کے لیے ہیں نہ اہل اسلام کے لیے ہیں، چونکہ ان پر مال کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں پر محل بیع کیا ہو گیا؟ سرے سے مال ہی نہیں، تو بیع باطل ہو جائے گی۔ وقضا بالحر، تو اسی طرح جو آزاد ہے اس کی بھی بیع بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ یہ وہ اصل میں وہ کہتے ہیں متن ہے قدوری کا، تو صاحب قدوری نے بیع فاسد ذکر کر کے کچھ مثالیں ذکر کر دی بیع باطل کی، تو اسی لیے صاحب ہدایہ نے کہا کہ اللہ ان کو ان پر رحم کرے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خلط مبس کر دیا، بیع فاسد کی بھی اور باطل کی بھی مثالیں کیا کر دی؟ ایک ساتھ جمع کر دی ہیں، تو اسی لیے وہ اس کے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ہوں نہیں تو اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے مردہ جانور، لیکن اس کے اعضاء سے اگر بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے اس کی کھال ہے، اس کی ہڈیاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ احناف یا ہمارے نزدیک
اس جو جانور مردہ ہے اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ نہیں کیا جاتا. دیکھ لیجئے گا اس کو. بہرحال میرا خیال ہے کہ مردہ جانور کو دفن کر دیا جاتا ہے. مردہ کی دیکھ لیجئے گا، پر میرے علم میں وہ نہیں ہے. پھر وہ یوں ہوگا کہ جب وہ مردار ابھی کھال نہیں اتاری، ویسے جانور پڑا ہوا ہے تو مال نہیں ہے. اب آپ نے اس پر محنت کی، کچھ کام کیا اور اس کی کھال کو الگ کر دیا، تو اب وہ جانور نہیں رہا، اب وہ مال بدل گیا، اب وہ مال ہو گیا ہے، اب کوئی اور چیز ہے، اب وہ کوئی اور چیز ہے، اب وہ میتا نہیں رہی، اب وہ کھال بن گئی ہے، اب وہ مال بن گئی ہے. مردار سے مراد پڑی ہوئی مری پڑی ہوئی چیز لی جائے گی، یا جس کا چائنیز ہے وہ کتے کو لٹکا کے مارتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں. بلی کے ساتھ بھی یہ ایسے کرتے ہیں، ذبح نہیں کرتے وہ. نا مطلب ہے کہ مردار سے نارملی ہماری مراد یہی ہوتی ہے کہ بھئی اپنی کسی وجہ سے مر گیا، پڑا ہو، گلا سڑا ہو، اس وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ جو بھی ہو، کفر بھی ہو، جب تک وہ اپنے ہاتھ سے مار کے نہیں کھائیں گے نہیں. ورنہ وہ چیز پہلے سے مری پڑی ہو تو کبھی بھی نہیں کھاتے. وہ اپنے ہاتھ سے مار کے کھاتے ہیں، لیکن آلریڈی مری ہوئی چیز کو وہ نہیں کھاتے. بات کر رہے ہیں مردار کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ مردار کا اطلاق اسی پہ ہوتا ہے جو پہلے سے مرا پڑا ہو کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے. وَقَضَى بِالْحُرِّ، اور اسی طرح آزاد کی بے بھی باطل ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ لِانْعَدَامِ رُکْنِ الْبَيْعِ، کیونکہ اس کے اوپر رکن بے معدوم ہو جاتا ہے. وَهُوَ مُبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَال، مال کے بدلے مال. چونکہ یہاں پر مال ایک طرف سے تو مال ہوگا لیکن دوسری طرف سے مال نہیں ہوگا. نہ دم ہے، نہ میتا ہے، نہ آزاد ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مبادلۃ المال بالمال کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. فإن هذه الاشیاء، کیونکہ یہ جو تمام اشیاء ابھی گنوائی گئی ہیں، لا تعد مالا، انہیں مال ہی شمار نہیں کیا جاتا، عند احد، کسی کے نزدیک بھی. والبیع بالخمر والخنزیر، اب بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خمر اور خنزیر کے بدلے اگر اس نے بے کی ہے تو فاسد ہو، تو وہ بے کیا کہلائے گی؟ فاسد کہلائے گی. وجہ کیا ہے؟ لوجود حقیقت البے، اس لیے کہ اس کے اندر بے کی حقیقت متحقق ہو رہی ہے، پایا جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال، کیونکہ مال کے بدلے مال ہے. مال کے بدلے ایک طرف درہم ہوں، دوسری طرف خنزیر ہوں، تو کہا کہ بھی مال تو ہے، بے فاسد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خنزیر ہے اور خمر ہے اس کے اوپر مال کا اطلاق ہو رہا ہے. یہ اور بات کہ مسلمان کے لیے متقوم نہیں ہے لیکن مال ہے، لیکن کفار کے لیے یہ مال متقوم ہے. لہٰذا ہم اسے بے باطل نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ بے فاسد ہے، کہ مبادلۃ المال بالمال کا اطلاق اس پر ہو رہا ہے. فإنه مال عند البعض، کیونکہ بعض کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے. والباطل لا يفيد ملک التصرف. اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں فرق بنیادی طور پر کہ بے فاسد اور باطل میں فرق کیا ہے. کہ جو بے باطل ہے وہ تصرف کا اختیار نہیں دیتی، فائدہ نہیں دیتی. یعنی بائع ثمن میں تصرف نہیں کر سکتا اور مشتری مبیع میں تصرف نہیں کر سکتا قبضہ کرنے کے بعد. بے باطل کی بائع نے ثمن پہ قبضہ کر لیا اور مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا، لیکن باطل ہے تو کہتے ہیں دونوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی تصرف کر سکے. تصرف سے مراد یہ ہے کہ جو بائع ہے وہ ثمن کو لے کر کسی چیز کو اور خریداری نہیں کر سکتا، اور جو مشتری ہے مبیع کو آگے بیچ نہیں سکتا، اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا. تصرف وہی ہے، استعمال کرنا وغیرہ. ولو حلق المبیع فی ید المشتری فیہ یکون امانۃ عند بعض المشائخ. تو کہتا ہے کہ اگر وہ مبیع بے باطل تھی اور مبیع مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی تو کہتے ہیں یہ کہا جائے گا بعض مشائخ کے نزدیک اس کے ہاتھوں میں وہ امانت تھی اور ضائع ہو گئی. اس کا مطلب ہے کوئی ضمان لازم نہیں آئے گا. لأن العقد غیر معتبر، کیونکہ عقد کا کوئی سرے سے اعتبار ہی نہیں تھا یہاں پر. فبقی القبض باذن المالک، تو جو اس کا قبضہ تھا وہ کس کے ساتھ باقی رہا؟ وہ مالک کی اجازت کے ساتھ تھا. تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے پاس ایسے ہی ہے جس طرح کے امانت اس کو رکھوائی گئی. وعند البعض یکون مضمونا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا ضمان لازم آئے گا. کیوں؟
وہ کہتے لأنه لا يكون ادنى حالا من المقبوض على صوم الشراء. صوم الشراء کہتے ہیں کہ آپ بھاؤ تو کر کے کوئی سودا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ بھاؤ یہ جو قبضہ اس وقت اس نے کر رکھا ہے یہ اس قبضے کے بالکل برابر ہے اور اس سے کم نہیں ہے جو قبضہ آپ بھاؤ تو کرنے کے بعد چیز پر کرتے ہیں. خریدنے کے بعد جو آپ قبضہ کرتے ہیں چیز پر، یہ والا قبضہ اس قبضے سے کم نہیں ہے، کیونکہ حقیقت بھئی بعد میں پتہ چلا نا بے باطل ہو گئی، لیکن اس نے جو قبضہ کیا تھا وہ تو بالکل خرید کر کیا تھا، اب پتہ چلا کہ بے کیا ہو گئی، باطل ہو گئی. تو لہٰذا یہ والا قبضہ صوم شراء کے قبضے سے کم نہیں ہے، تو اسے کوئی برابر شمار کیا جانا چاہیے. تو اگر وہ اس کے برابر ہے تو جس طرح وہاں زمان لازم آتا یہاں پر بھی زمان لازم آئے گا. وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ الاول قول ابی حنیفہ، کہ جو پہلا قول تھا کہ غیر معتبر ہے وہ کن کا قول تھا؟ ابو حنیفہ کا. وثانی قولہما، صاحبین کا قول ہے دوسرا. کما فی بیع ام الولد والمدبر، جس طرح کہ ام ولد کی بیع اور مدبر کی بیع، علی ما نبینہ انشاءاللہ تعالی، کہ ہم انہیں پھر کیا کریں گے، آگے بیان کریں گے. والفاسد یفید الملک عند اتصال القبض به، اب یہاں پر بے باطل سے بے فاسد کو ممتاز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو بے فاسد ہے وہ ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، لیکن کب؟ جب قبضہ ہوگا. جب کیا ہوگا؟ قبضہ. نارمل بے ایجاب و قبول سے ہی انتقال ملکیت دے دیتا ہے. آپ نے کوئی چیز آفر کی اور دوسرے آپ نے کوئی بیچنے کے لیے آفر کی، اگلی فریق نے خرید لی، قبول کر لیا ایجاب کو، تو ہم کیا کہیں گے کہ بے منعقد ہو گئی اور ملکیت ثابت ہو گئی، اگرچہ اس نے ابھی قبضہ نہیں کیا. لیکن بے فاسد کے اندر جو ہے وہ قبضے سے ملکیت منتقل ہوگی، اگر قبضہ نہیں کیا تھا تو ملکیت منتقل نہیں ہوگی. وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مَضْمُونًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِيهِ، بے فاسد تھی اور اس نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اب اس کے قبضے میں اگر وہ چیز کو نقصان ہو گیا تو اب وہ ضامن ہوگا مشتری. بے باطل میں تو ضامن نہیں تھا، کہا کہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. وفی خلاف الشافعی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں امام شافعی کے برخلاف ہے. وَسَنُبَيِّنُهُ بَعْدَ هَذَا، کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ جو اختلاف ہے آگے چل کر اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے. وَقَضَى بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْحُرِّ بَاطِلٌ، اور اسی طرح مردار کی، خون کی اور آزاد کی بیع کیا ہے؟ باطل ہے. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَمْوَالًا، کیونکہ یہ تو مال نہیں ہے. فَلَا تَكُونُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ، اور وہ بیع کا محل بھی نہیں بنتے. وَأَمَّا بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، اور جہاں تک بیع خمر اور خنزیر کی بات تھی، إِنْ كَانَ قُوبِلَ بِالدَّيْنِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، اگر خنزیر اور خمر ان کے مقابلے پر آ جائے دین، دراہم اور دنانیر، تو کیا ہو جائیں گے؟ بیع باطل ہو جائے گی. اب یہاں پر ایک بہت بڑا ایک اچھی بحث انہوں نے یہاں پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اصل چیز ہے مقصود. بیع سے مقصود کیا ہے؟ ثمن یا مبیع؟ مبیع. اور کہتے ہیں جو چیز مقصود ہوتی ہے وہ قابل عزت ہوتی ہے، وہ قابل احترام ہوتی ہے. اب اگر یہاں چونکہ مقابلے پہ ہے دراہم اور دنانیر، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی دراہم اور دنانیر کے مقابلے پہ کوئی چیز آئے گی تو وہ کیا بنے گی؟ وہ مبیع بنے گی. کہتے ہیں کہ اگر تو ہم اس کو مبیع قبول کر لیں اور کہہ دیں کہ بیع صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خمر اور خنزیر کو مقصود مان لیا. مقصود مان لیا تو ان کے لیے کیا ثابت ہو گئی؟ عزت ثابت ہو گئی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو ان کی ذلت بیان کرتا ہے، ان کو نجس قرار دیتا ہے، اور ہم اس کو اسی وجہ سے کیا کہا کہ وہ کیا ہوں گے؟ بے باطل ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ قُوبِلَ بِعَيْنٍ، اور اگر ان کے مقابلے پر کوئی اور عینی سامان ہو، دین نہ ہو، مثال کے طور پر کپڑا ہو، کیلکولیٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، کوئی بھی چیز ہو جو عین ہو،
تو بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دوسری چیز عینی ہوگی وہ بن جائے گی مبی، اور یہ بن جائے گا سمن، اور یہ کیا بن جائے گا؟ خمر اور خنزیر سمن. تو کہتے ہیں کہ سمن تو ذریعہ ہوتا ہے، سمن مقصود نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے دوسرا بے جو ہے، سامان کپڑا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ مقصود بن سکتا ہے، لہٰذا وہ مبی بن سکتی ہے، یہ سمن نہیں بن سکتا. اسی وجہ سے بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گا. حتی جملہ کو ما یقابلہ، سوال ہے سمن مقصود کیوں نہیں ہوتا؟ سمن مقصود کی طرف جانے کا ذریعہ ہے، اور جو ذریعہ ہوتا ہے وہ کبھی مقصود نہیں ہوتا. بیچنے والے کا مقصود تو سمن ہی ہے. پھر وہ سمن اپنے پاس نہیں رکھے گا، وہ پھر اس سمن سے جا کر کچھ خرید لائے گا. سمن کبھی بھی مقصود نہیں ہوتا. سمن ایک وسیلہ ہے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آپ کی کسی نہ کسی مقصود کو پورا کرنے کے لیے. نفع کمانا چاہتے ہیں، نفع کمانا ہے. تو مال اب بار بار چیزیں خریدتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں، اپنے استعمال کے لیے بھی لیتے ہیں. پیسہ کبھی بھی ان ٹرم آف پیسہ آپ اپنے پاس نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی اپنا ذاتی افادہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی. پانی کا گلاس ہے، پانی کا گلاس میرے پاس رکھا ہو، میں نہ کسی کو بیچوں، میں نہ پھینکوں، نہ میں اس کو ضائع کروں، میں اس کو مس یوز بھی نہ کروں، مجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے مگر میرے پاس رکھا رہے؟ پھر مجھے پھر پیاس بجھا دے گا. کھانے کی کوئی چیز پڑی ہو، میں جب بھی بھوک لگے گی میں کھا لوں گا، مجھے فائدہ دے دے گا. بھئی کمرے بھر ڈالر کا بھرا ہوا ہو، نہ میں بازار جاؤں، نہ میں گفٹ دے سکوں، نہ میں کچھ کر سکوں، یہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ مس یوز بھی نہیں کرنا، الٹا میرا خون سکھاتا رہے گا کہ بھی اتنا پیسہ پڑا ہے میں جا کہیں نہیں رہا. پیسے کا ہونا بھی تو ایک اطمینان کی بات ہے نا. بھئی وہ تو تب ہے نا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑا میں اس کو استعمال کروں گا. پرابلم یہ ہے کہ اس کا استعمال بذات خود فی نفس ہی نہیں ہے. آپ جب بھی لے کے جائیں گے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ لے کے جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ کبھی بھی بذات خود مقصود فی نفس ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اس کی عزت، احترام وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے جو محل بے کا ہوتا ہے، مقصود کا. اب سمن جو ہے وہ بن گئی شراب اور خنزیر. تو کہتے ہیں کہ وہ بھی تو مال نہیں ہے. نہیں بھائی مال ہے، لیکن مال متقوم نہیں ہے مسلمان کے حق میں، اس لیے اس کو بے فاسد قرار دیا. وہ بھی حتی جملہ کو ما یقابلہ، جب بے فاسد ہے تو اس کے مقابل جو چیز ہوگی اس کے اوپر ملکیت آ سکتی ہے. خمر اور خنزیر کے مقابلے پہ کپڑا ہوگا تو کپڑے پہ ملکیت ہو سکتی ہے. وَإِنْ كَانَ لَا يُمْلَكُ عَيْنُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، جبکہ عین خمر اور خنزیر کے اوپر ملکیت نہیں. وجہ الفرق، اور وجہ فرق کیا ہے دونوں صورتوں میں؟ کہ ان الخمر مال وکذا الخنزیر مال عند اہل الذمہ، کفار کے نزدیک ہے. الا انه غیر متکوم، مگر یہ کہ یہ کیا ہے؟ غیر متکوم ہے. لما ان الشرع امر باہانته وترک اعزازه، وہی والی بات ہے کہ شریعت نے ان کے اہانت کا حکم دیا ہے اور ان کے اعزاز کے ختم کرنے کا حکم دیا ہے. وفی تملکہ بالعقد مقصودا اعزاز له، اور ان کی تملیک کرنا، ان کے اوپر ملکیت دینا عقد کے ذریعے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصود ہوتا ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے. وہ ایسا مقصود ہوتا ہے جس کی عزت ہوتی ہے. وَحَاذَا لِأَنَّهُ مَتَى اشْتَرَاهُمَا بِالدَّرَاهِمِ، وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ والا جو اعزاز ہے، مَتَى اشْتَرَاهُمَا، جب مشتری ان کو خریدتا ہے دراہم کے بدلے، فالدراہم غیر مقصودہ، تو دراہم تو غیر مقصود ہوتے ہیں. لِكَوْنِهَا وَسِيلَةٌ، کیونکہ وہ تو وسیلہ ہوتے ہیں ان مقصود تک پہنچنے کا. لما انہا تاجب فی الذمہ، یہی تو وجہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ذمہ میں واجب الادا ہوتے ہیں، ان کا عین مقصود ہی نہیں ہوتا. وانما المقصود الخمر، پھر مقصود کیا بنیں گے؟ خمر بنے گی. فساقط التقوم اصلا، تو اسی وجہ سے اس کا تقوم کیا ہو گیا؟ اصلا ساقط ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ بخلاف ما اذا اشترى الصوب بالخمر،
ہاں اگر اس نے خمر کے بدلے میں ثوب خریدا پھر معاملہ الگ ہے. کیوں؟ لأن مشتری الثوب انما یقصد تملک الثوب بالخمر، چونکہ جو کپڑا خریدنے والا ہے اس کی جو بنیادی طور پر قصد ہے وہ کس بات کا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ کپڑے کے اوپر ملکیت حاصل کر لے شراب کے بدلے میں. تو مطلب ہے مبی وہ کس کو بنا رہا ہے؟ کپڑے کو بنا رہا ہے، اور سمن کس کو بنا رہا ہے؟ خمر کو بنا رہا ہے. اب وہی بتا وفیہ اعزاز الصوب، چونکہ یہاں مبی صوب ہے تو اس کا اعزاز ہے، مقصود ہے، اور خمر کیا ہے؟ سمن ہے، سمن کا کوئی اعزاز نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بے فاسد ہوگی، باطل نہیں ہوگی. نہ یار کیسے؟ ہم نے یہ بحث پہلے پڑھی تھی کہ اگر دو عین کے بدلے عین آ جائے یا مثلی کے بدلے مثلی آ جائے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی ایک کو مبی بنا دیں گے، کسی ایک کو سمن بنا دیں گے. یاد ہے آپ کو؟ اب جب بندہ مومن کا کوئی عقد ہو، شریعت کی آخری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی صورت نکالو عقد کو لغو نہ جانے دو، عقد کو لغو اور باطل نہ جانے دو کہ عاقل بالغ بندہ مومن کا کیا ہوا ہے. کوئی پوری صورت نکالو کہ عقد درست ہو جائے یا کم سے کم باطل نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ بھی ایک مسلمان نے خریدا ہے کپڑے کے بدلے میں شراب، اب کوئی پتہ نہیں کہ اس میں سے سمن کون سی چیز تھی، مبی کون سی تھی. کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کا کیا ہوا ہے تو ہم آٹومیٹیکلی کپڑے کو کیا بنا دیں گے؟ مبی، اور اس کو سمن بنا دیں گے تاکہ بے کیا ہو جائے؟ کم سے کم فاسد ہو. لیکن اگر ہم کپڑے کو بنائیں سمن اور شراب کو بنائیں مبی تو مسلمان کا کیا ہوا عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لیکن مسلمان کے ایک عمل کو شریعہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ضائع نہ جانے دو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر عقید ایمان رکھا جاتا ہے اور اس کے افعال کا اعتبار کیا جانا چاہیے. اصل چیز یہ حکمت ہے. تو یہ آگے صاحب ہدایت سے بیان بھی کرتے ہیں. باخلاف ہے ما اذا اشترى الثوب بالخمر لان مشتري الثوب انما يقصد التملك الثوب بالخمر وفيه اعزاز الثوب دون الخمر. خمر کا کوئی نہیں ہوگا چونکہ وہ قیمت ہے. فباقی ذکر الخمر معتبرا، اسی وجہ سے خمر کا ذکر جو معتبر قرار پایا باقی رہا عقد کے اندر فی تملک الثوب، وہ تملک الثوب کے ضمن میں ہے کہ بھئی قبضہ کس پہ کر رہا ہے؟ کپڑے پہ مبی ہے. لا فی حق نفس الخمر، نہ کہ اس وجہ سے خمر کو باقی رکھ رہے ہیں عقد کے اندر کہ بذات خود خمر ہی معزز ہے اس لیے وجہ سے اس کا نام ہے، ہم اس کو کپڑے کے حتی فاسدت التسمیت ہو، یہاں تک کہ اس کا سمن بننا کیا ہو جائے گا؟ فاسد. بواجبت قیمت الثوب، اور جو لازم آئے گی وہ کیا دینا لازم آئے گا؟ کپڑے کی قیمت دینا، دون الخمر، نہ کہ خمر دینا. وقضاء اذا باع الخمر بالثوب، بالکل اسی طرح جب کسی نے خمر کو کپڑوں کے بدلے بیچا، بالثوب، با جس کے ساتھ بھی آ رہی ہے وہ سمن بن رہا ہے، با جار جس کے ساتھ بھی آئے گا وہ کیا بن رہا ہے؟ سمن. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر مبی بنا دیا خمر کو، سمن بنا دیا کپڑے کو، اب کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں لأنه یعتبر شراء الثوب بالخمر، اب ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ اس نے کپڑا خریدا خمر کے بدلے. یہاں پر حکمت وہی ہے کہ بندہ مومن کا کیا ہوا عقد ہے، لہٰذا اس کی صورت ایسی بناؤ کہ لغو نہ جائے. تو پھر کہا کہ ہم آٹومیٹکلی کیا کر دیں گے؟ ہم کہہ دیں گے کہ بھئی مبی کپڑا ہے، شراب کیا ہے؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے لکھو نہیں مقایضہ، کیونکہ یہ تو بے مقایضہ ہے. یہ کیا ہے؟ بے سامان کے بدلے سامان، اور جب سامان کے بدلے سامان کی بے ہوتی ہے تو اس میں فریقین کی مرضی ہوتی ہے، جس کو مبی بنا لیں، جس کو سامان بنا لیں. مقاعدہ بارٹر ٹریڈ، بارٹر ٹریڈ، BARTER، بارٹر ٹریڈ. قال وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد، کہتے ام ولد کی، مدبر کی اور مکاتب کی بے کیا ہے؟ فاسد ہے. ومعناه باطل، صاحب ہدایت کہتے اس فاسد کا معنی باطل ہے. یہاں اب فاسد نہ کہیں، وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں صاحب خدوری کی کہ یہاں فاسد کس معنوں میں آیا ہے؟ بے باطل.
اچھا وجہ کیا ہے آپ یہاں پر صاحب ہدایت بتائیں گے. وہ کہتا ہے لأن استحقاق العتق قد ثابت لأم الولد لقوله علیہ الصلوۃ والسلام اعتقها ولدها. صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر ام ولد کو کیوں نہیں بیچ سکتا؟ اس لیے کہ ام ولد آزاد ہوگی. کیسے آزاد ہوگی؟ کیونکہ سرکار کا فرمان ہے اعتقها ولدها کہ اس کے بچے نے ماں کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. تو کہتے ہیں وسبب الحریت، اور جو سبب حریت ہے ان عقد فی حق المدبر، اسی طرح جو سبب حریت ہے اور وہ مدبر کے حق میں منعقد ہو رہی ہے. کب؟ فی الحال، اسی وقت جب وہ کہے گا کہ بھی. اب وہ کہتے ہیں جو مدبر ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مدبر مطلق اور ایک ہوتا ہے مدبر مقید. مطلق تو یہ ہے کہ یار میرے مرنے کے بعد تو آزاد، یہ مدبر مطلق ہے. مدبر مقید یہ ہے کہ میں اگر فلاں مرض میں مرا تو آزاد. اب اگر وہ کسی اور مرض میں مر گیا تو وہ آزاد نہیں. تو کہتے ہیں جو مدبر مقید ہے اس میں اس کو آزادی کا پروانہ اس وقت نہیں ملتا، وہ تب ملے گا جب وہ قید پائی جائے گی. لیکن اگر مدبر مطلق ہو تو جیسے ہی وہ اس کو مدبر بنائے گا اسی وقت اس کی آزادی کا پروانہ جاری ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے اس کو مدبر بنایا ہوا تھا انقض فی حق المدبر فی الحال، یہ کب ہوگا؟ مدبر مطلق میں. لبطلان الاہلیت بعد الموت، کیوں؟ کیونکہ جب بندہ مر جائے گا مرنے کے بعد تو وراثت جاری ہوتی ہے، مرنے کے بعد وراثت جاری ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو اس کے ورثاء کہیں گے کہ یہ ہمارا غلام ہے وراثت میں آئے گا. اس کو آزاد کون کرے گا؟ کیونکہ جس نے آزاد کرنا تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ مر گیا، وہ تو اب اس کے اہل نہیں رہا. اسی لیے کہا کہ جب وہ زندگی میں اس کو یہ کہے گا کہ تو مدبر ہے تو اسی وقت وہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ بعد میں اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا. والمکاتب استحق یدن علی نفسہ، اور کہتے ہیں مکاتب ہے آقا جس کو کہہ دیتا ہے کہ تو مجھے اتنے پیسے کما کے دے دے تو آزاد. تو کہتے ہیں کہ پھر بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا نے اس کو یہ اختیار دے دیا تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہی ہے یدن علی نفسہ، اسے اختیار ہوتا ہے اپنے نفس پر. لازمۃ فی حق المولا، لازمۃ فی حق کے مولا، مولا کے حق میں اس کو لازم ہوتا ہے. ولو ثبت الملک ولو ثبت ملک المشتری بالبیع لبطل ذلک کلہ. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ملکیت بالبیع جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو لبطل ذلک کلہ. یہ جو پیچھے سارے پڑھائے ہیں حریت، مدبر کا کام، مکاتب، ان بیچاروں کے سارے امور کیا چلے جائیں گے؟ فاسق چلے جائیں گے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی ان کی بیع جائز ہے تو اس کا مطلب ہے مدبر بیچارہ ام ولد کے والد بچے نے اس کو آزاد نہیں کیا جبکہ سرکار نے فرمایا آزاد کیا. مکاتب اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ لے سکے، وہ اپنے بارے میں فیصلہ نہیں لے سکے. یہ سارا کا سارا کام غارت چلا جائے گا اگر ہم کیا کریں؟ اگر ہم اس کے اوپر ملکیت مشتری کی ثابت کر دیں. فلا یجوز، تو اسی وجہ سے کہا کہ یہ جائز نہیں. ولو رضی المکاتب، کہتے ہیں ہاں اگر مکاتب غلام بذات خود اپنے نفس کے بیع پر کیا ہو، اپنے آپ کے بیع پر راضی ہو جائے تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. والاظہر الجواز، اور ظاہر روایہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز. والمراد المدبر مطلق، یہ جو ہم اوپر مدبر کی بات کر رہے تھے تو مدبر کون سا مراد ہے؟ مطلق. والدون المقید، مقید نہیں ہے. وفی المطلق کے خلاف الشافی وقت ذکرنا ہو پھر اطاق کو کہتے کتاب اطاق کے اندر جا کے اس کو دیکھ لیں.